امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور کومل میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈرر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیع خان، یاسر مظہر، نعمان اعجاز، سندس طارق، ماہین خان، اشنا شاہ، ہنا خواجہ بیات، خواجہ سلیم اور ہنا رضوی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے۔ سید علی اسامہ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ A&B پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، مقدر۔ رائمہ آرجے ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف اس سے محبت کرتا ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا۔ اس کے بعد سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جد و جہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیحہ امام، عائشہ گل، علی انصاری اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اقبال بانو نے لکھا ہے۔ شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 38 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، دیوانگی۔ دیوانگی ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور ہبہ بخاری شامل ہیں۔ اسے سعدیہ اختر نے لکھا ہے اور ذیشان احمد نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 41 اقساط ہیں۔
کہانی نگین کے گرد گھومتی ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے، اور سلطان درانی جو ایک امیر تاجر ہے جو سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور تب سے وہ اپنی دادی بی جان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ نگین اپنی بہن نزہت، بہنوئی راشد اور راشد کی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ نگین صرف معمولی ملازمتیں کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور اسے ایک پرائیویٹ بس کمپنی میں بس ہوسٹس کے طور پر رکھا گیا ہے۔ نمبر 3، عشقیہ۔ ہمنا اور رمیسہ دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی بے فکر، باہر جانے والی اور بات کرنے والی ہے، لیکن دونوں اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ نمبر 2، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے۔ چونکہ اس کی زندگی اس کے خاندان کے انتقام سے بنتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا ایک دلچسپ گہوارہ بن جاتا ہے۔ مضحکہ خیز حقیقت اس کے آس پاس کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ثقلین عباس نے لکھا ہے، شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، فارس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے، اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، سارہ خان، بابر علی، سنیتا مارشل، انیکا، زہرا خواجہ، محسن اعجاز، سجاول خان، سلمیٰ عاصم اور نبیلہ خان شامل ہیں۔ نمبر 1، میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مصباح علی سید نے لکھا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہبہ بخاری، احسن خان، شہزاد شیخ، سید جبران، مومنہ اقبال اور مومل خالد شامل ہیں۔ یہ ایک خواہش مند ڈاکٹر کے سفر کے گرد گھومتا ہے جس کا مقصد اپنے علاقے میں ہسپتال قائم کرنا ہے کیونکہ اس کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا، اور اسے حاصل کرنے میں اسے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 43 اقساط ہیں۔ اس سیریز کو اس کی کہانی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پختونوں کی دقیانوسی تصویر کشی کی وجہ سے اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔